डायलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ इकरा हारिस। गिलगित बल्तिस्तान के बर्फपोश पहाड़ आज सिर्फ हुस्न फितरत की वजह से नहीं बल्कि सियासी मार्के की वजह से भी पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब नजरें सिर्फ एक सवाल पर जमी है कि गिलगित बल्तिस्तान में इक़्तिदार का ताज किसके सर पर सजेगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहने वाली पोलिंग में वोटर्स खसूसन नौजवानों ने भरपूर जोश व जज्बे का मुजाहरा किया। इब्तदाई रुझानात बता रहे हैं कि ये इंतखाब किसी एक जमात के लिए आसान नहीं। कहीं पीपल्स पार्टी बरतरी हासिल करती दिखाई दे रही है, कहीं नून लीग मैदान मारती नजर आ रही है, जबकि इस्तेकाम पार्टी भी कई हलकों में हैरान कुन कारकर्दगी दिखा रही है और हस्बे रिवायत आज़ाद उम्मीदवार एक बार फिर सियासी जमातों के हिसाब किताब को उलटने की सलाहियत रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 33 नशिस्तों में से 24 पर बराह रास्त मुकाबला हुआ, जबकि 396 उम्मीदवारों में 266 आज़ाद उम्मीदवारों की मौजूदगी ने इस इंतखाब को गैर मामूली हद तक दिलचस्प और गैर मुतवक्के बनाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी सियासत का रवायती फॉर्मूला एक बार फिर कामयाब होगा? क्या बड़ी जमातें हुकूमत बनाने में कामयाब रहेंगी या फिर आज़ाद उम्मीदवार और छोटी सियासी कुव्वतें कोई ऐसा सियासी सेटअप करेंगी जो आने वाले बरसों की सियासत का रुख बदल दे? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे और इब्तदाई रुझानात का बारीक बीनी से जायजा लेंगे और कोशिश ये जानने की कि गिलगित बल्तिस्तान के सियासी मार्के में ऊंट आखिर किस करवट बैठने जा रहा है। मुझे सबसे पहले ज्वाइन करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में सीनियर एंकर पर्सन और होस्ट सलमान हैदर साहब मौजूद है। सलमान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। क्या माहौल है यहाँ पर? सुबह से आप देख रहे हैं, हमने तो कैंपेनिंग होते हुए भी देखी, फिर पोलिंग भी पुरअमन रही, लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर? अच्छा, इसमें सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं इंतजामिया के इंतजाम से मुतलिक बताऊं तो इधर पब्लिकली उस चीज को बड़ा इंडोर्स किया जाता है। सारा दिन पोलिंग डे बहुत इत्मीनान बच रहा। मैं जितना ह्यूमनली जितना पॉसिबल था अब अपने पलकों के अंदर जाना, वो तमाम चीजें मैंने देखी और उन चीजों को मैंने बड़े स्मूथ वे में जाते हुए देखा। इधर सिक्योरिटी के मामला से वो अपनी जगह पर, इवन पोलिंग डे की एक्टिविटी और पॉलिटिक्स तो वो अपनी जगह पर, वो सब चलती रही थी। हमारी मुख्तलिफ कैंडिडेट से भी बात हुई, जो मुतवक्के के वज़ीर आला के कैंडिडेट होंगे मुस्लिम लीग नून के हफीजुर रहमान साहब, अमजद साहब है पीपल्स पार्टी के, सब मैं उन्हीं के हल्के में खड़ा हूँ। तो वो तमाम के तमाम इंतजामात के हवाले से बहुत ज्यादा मुतमईन थे। अब एक नया इशू रेज हुआ है। सारा दिन सिक्योरिटी बड़ी उम्दा थी, लेकिन अब जिस वक्त से बात कर इस वक्त फायरिंग हो रही है, आपको मेरे पीछे भी आवाजें आ रही होंगी और यहाँ मुसलसल ये काम शुरू हुआ है कि किसी न किसी पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ रहा होगा। ये तमाम चीजें हैं। ये मुझे सारा दिन बड़ा स्मूथ था और सब होता ही सब मेरे पीछे सुन रहे हैं, सब मुसलसल ये फायरिंग हो रही है हर तरफ से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। ये इस वक्त माहौल है। अब सलमान, पीपल्स पार्टी को तो इस पे बड़ी रिजर्वेशन थी कि पंजाब पुलिस बुलाई जा रही है सिक्योरिटी के इकदामात के लिए और वो चाहते थे कि नहीं, तो फिर ये फायरिंग के वाकयात, अगर सुबह सब कुछ अमन अमान रहा तो अब फायरिंग के वाकयात का नोटिस कोई नहीं ले रहा। अच्छा, पहली बात तो ये था, ये फायरिंग के वाकयात जश्न है। पंजाब पुलिस को क्या पता गिलगित बल्तिस्तान के रास्तों का? उनको तो ड्यूटी पे लाया गया है और सारे दिन आपने जरा सिक्योरिटी वगैरह देखना है और वो शायद सिक्योरिटी वो उस तरह देखते भी रहे थे। वो इस चीज को नहीं रोक सकते, इन चीजों को नहीं रोक सकते। और मैं सिर्फ रिपोर्ट नहीं करा, मेरे बैकग्राउंड में ये तमाम आवाजें सुनती भी नजर आ रही है। सिक्योरिटी सारा दिन पंजाब पुलिस थी, इधर जीबी की अपनी पुलिस थी, गिलगित बल्तिस्तान स्क्वाड था, सारा दिन फौज के गश्त थे। ये तमाम चीजें सारा दिन एवरी आवर अपनी स्क्रीन के ऊपर ये शेयर कर भी रहे थे, बात कर रहे थे, ये सब चल रहा था। तो ये कल्चर है, क्या है? बहरहाल यहाँ इस वक्त ये है और स्मूथली चले जाए ना, लोग जिस तरीके से सारा दिन चार्ज रहे, अब रिजल्ट जिस तरीके से मिल रहे हैं, ये वो चीजें होती है जहाँ इंतजामिया की रेट देखनी होती है कि सिर्फ 9 से 5 इलेक्शन का प्रोसेस नहीं देखना होता। उस 5 बजे के बाद की जो एक्टिविटी है वो बड़ा मॉनिटर करती है। छोटी छोटी जिंदगियां हैं इधर, बच्चे सब इधर फिर रहे हैं ना, और उस दौरान ये देखें, ये जिस तरह ये हो रहा है बिल्कुल मेरी बैक पे हो रहा है, तो दिलीज शुड बॉदर इट। इस टाइम वो सारे जिसे कहते हैं स्पॉट करने की जरूरत है, वो जिसे कहते हैं रोड मार्च करने की जरूरत है कि देखें ये हो क्या। अच्छा सलमान, इस बार अब रिजल्ट्स चूंकि अब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो पीपल्स पार्टी काफी रौला डाल रही है कि फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। पहले तो ये कई जॉब पीटीआई के पास होती थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी के बहुत सारे सिंध के वजीर ट्वीट कर रहे हैं, रहनुमा ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब हमें दिए नहीं जा रहे। ऐसा क्यों है? ऐसी कोई कंप्लेंट्स आपको नजर आ रही हैं?
سارا دن جب میں پیپلز پارٹی کا رہنما سے ادھر کے متوقع کینڈیڈیٹ جو ہیں ان سے میں جب بات کرتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے ہم ابھی تک صحیح ہے لیکن شام کو کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے. یعنی وہ ایک ایسا زوم یعنی جملہ ضرور دیتے تھے کہ وہ کیا کہہ سکتے. میں کہا آپ کو ابھی اس پہ ہے کے اندر بھی تھا, مجھے اجازت تھی, یہ سب چیزیں تھی, بیلٹنگ سے لے کے یہ تمام جو مرحلہ تھا وہ میں سارا دکھا بھی رہا تھا. تم نے کیا کر میرا ایکسپیرینس ہے, میں چوتھی میں گلگت بلتستان کا الیکشن یعنی پچھلے 16-17 سال میں جب سے میرا کریئر ہے میں اس کو کور کر رہا ہوں. اب ایک مزاج ہے اس خوشی میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نہیں جیتے تو یا بند ہو جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے یہاں اور کو بڑا میٹر کرتا ہے یہ چیزیں. اب آ گئی کمر زبان تمام لوگ بڑا ڈفرینس ہے. پہلے پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی نا ٹام 45-47 والے ڈفرینس کو. اس بار پیپلز پارٹی اور مرکز یا پیپلز پارٹی اور آپ جسے کہہ لیں ادارے, پیپلز پارٹی اور آپ کہہ لیں کہ جو انتظامیہ ہے وہ آمنے سامنے ہے, وہ یہ والی گفتگو کر رہی ہے اور یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے, یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. میں اس باری پی ٹی آئی کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ یہ کرے. ان کو تو خیر ایک الگ ان کی پوزیشن ہے ادھر سرٹن گراؤنڈ کے اندر, ان کو ڈنڈے وغیرہ لگانے سے لے کے دیگر چیزوں کا ادھر مجھے نظر نہیں آئی پاکستان تحریک کے ساتھ, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے ساتھ بھی وہی ہے جو ریسٹ آف دا پاکستان میں جس طریقے سے وہ کمپینز رن کرتے ہیں. اچھا, لیکن یہ بھی بتائیے گا آپ باقی خطرناک ہے. جی پیپلز پارٹی کی تو آپ بات کر ہی رہے ہیں, پی ٹی آئی تو چلیں وہ کہتی ہے ہمیں تو پلینگ فیلڈ ہی نہیں دی گئی. یہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ کتنا فلوٹ کر رہے ہیں میدان کے اندر اور کتنی بڑی حقیقت میں کچھ اثر ڈال سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آزاد امیدوار ہی بڑا فرق ڈالتے ہیں, کیونکہ ادھر الیکٹیبلز کی بھی سیاست ہے. میں نے ایسے ایسے کینڈیڈیٹس دیکھے ہیں جو ایک زمانے میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوئے. اچھا, پھر جب پیپلز پارٹی کے لیے سیٹ اپ تیار ہوا تو وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے. پھر ایک زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کے بن گئے, اب آئی پی پی کے بن گئے. تو یہ لوگ ایسے نہیں ہیں, یہ زمانہ شناس لوگ ہیں, ان کو بہت اچھے سے اس بات کا اندازہ ہے کہ ونڈ کس طرف کیا ہے. تو یہ اس چیز کو بڑا بیٹر کرتے ہیں. تو وہ جو آزاد اراکین ہے وہ بڑا ڈیسائسو رول ہے ان کا, کیونکہ یہ ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ والا, اس کی سرٹن ہسٹری ہے گلگت بلتستان کی. ادھر صرف پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون نہیں ہے, ادھر ریلیجیس ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. ادھر مجلسوں کی, مساجد کی سیاست بڑا میٹر کرتی ہے. اور یہ آپ دیکھ رہی ہیں جس طریقے سے فائرنگ ہو رہی ہے یہ بالکل میرے خان کے پاس ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں تو بڑا میٹر کرتی ہے. مجھے ان چیزوں کو دیکھ کے مجھے نتائج کے حوالے سے مجھے ہو رہا ہے کہ اگر وہ پروسیس بھی کافی اسموتھ ہو. تو جو الیکٹیبلز ہیں, جو آزاد اراکین ہیں, اصل گیم انہوں نے بنانی ہے. بالکل صحیح. اصل گیم انہوں نے بنانی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی ساری جماعتوں میں آپ کو بتا دوں سب سے بھرپور کمپین پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. جی بلاول صاحب آخری وقت تک ادھر موجود تھے, بلاول صاحب کی بہن آخری وقت تک ادھر موجود تھی, سلسلہ کابینہ کے افراد ادھر موجود تھے, یہ تمام لوگ ادھر موجود تھے. ادھر صرف میاں محمد نواز شریف صاحب 2 دن کے لیے ادھر ضرور آئے, ادروائز تو سعد رفیق صاحب گلگت بلتستان کے الیکشن کو جتانے کے لیے اتنے کارآمد تو نہیں ہو, چاہے اس کے باقی کابینہ کے اراکین وغیرہ یہ سب ادھر موجود تھے. لیکن پیپلز پارٹی کو ادھر بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی الیکشن ڈے تک نا چیزوں کو کافی افیکٹو رکھا. میں نے پھر آپ کو بتا رہا ہوں اس میں پیپلز پارٹی کے ایریا کے اندر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس بار ٹرن آؤٹ گلگت کے پریویس الیکشن سے زیادہ بہتر رہا, زیادہ لوگ انٹرسٹڈ نظر آئے, یہ بھی آپ نے آبزرو کیا؟ نہیں کہہ سکتا کہ پریویس سے بہت بہتر نظر آیا. بہتر اس لیے تھا کیونکہ ادھر لوگ صبح صبح اٹھنے کی عادت ہے انہیں, اور صبح میں نے پولنگ اسٹیشن سے رپورٹ کیا, اچھی تعداد میں لوگ تھی, خواتین تھی, بچے تھے, بوڑھے تھے, یہ سب تھے نا. یہ بات اس اویئرنیس کی ہے جو میں ہمیشہ سے اپریشیٹ کرتا ہوں, جس کا ریسٹ آف دا پاکستان اس حد تک نظر نہ آتی ہو جو مجھے گلگت بلتستان میں ہمیشہ سے نظر آتی ہے. یہ وہ اویئرنیس ہے, دے نو دیئر رائٹ. صرف یہ کہہ کے کہ ریزلٹ جو ہے, صرف یہ کہہ کے ریزلٹ دیکھ لیتے کیسے ہوں گے, ہمیں کیا ووٹ دینا. نو, ایسا نہیں تھا. یہ چاہتے یہ بھی سنڈے کا دن تھا, انجوائے کر سکتے تھے, سو سکتے تھے. نو, باہر نکلے اور انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں. وہ جو آپ یہ کہہ رہے کہ پریویس الیکشن سے, نہیں, میں نہیں مانتا اس بات کو. پریویس الیکشن سے زیادہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
مگر ہاں یہ ضرور ہے دوپہر کے بعد پولنگ ڈے تھا, لوگ نہیں آئے. صبح کے ٹائم ایک اچھی خاصی وہ چیز تھی, لوگوں کو پبلک کی گیدرنگ بھی اچھی تھی, ووٹ کاؤنٹنگ بھی اچھی تھی. اچھا جب وہ بڑا زبردست ہے. ہم نے وہ والے میٹرز بھی دیکھے جو ایک زمانے میں ہم پنجاب کی سیاست میں دیکھتے تھے نا کہ اپنی گاڑیاں سیاسی جماعتیں لاتی ہیں, ان پہ جھنڈے لگے ہوتے ہیں, فیملیز خاندانوں کو لے کے جاتی ہیں, ووٹ ڈلوا کے لاتی ہیں. یہ سب چیزیں بہت زبردست تھیں. یعنی پولنگ ڈے کی پولیٹیکل جماعتوں کے حوالے سے مینجمنٹ اچھی تھی. یہ بالکل. مینجمنٹ ہے اس وقت. چلیں میں بہت بار بار اس کو شکریہ. وٹنس کرا رہا ہوں. یہ نہیں ہم نے دیکھ بھی لیا, اور جتنے طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا کہ واقعی گیمی تو خیر نظر آ رہی ہے, اور جو ہوائی فائرنگ وہاں پر ہو رہی ہے اٹس سم تھنگ ویری انپریڈکٹیبل. بہت شکریہ سلمان حیدر گلگت سے موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کریں گے سابق وفاقی وزیر قانون دان فواد چودھری صاحب. بہت شکریہ فواد صاحب آپ کے وقت کا. یہ جو گلگت بلتستان میں انتخابات ہوئے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے صاف شفاف الیکشن تھے, 2024 کا عوامی انتخابات کا ری پلے تھا, اور اب جو نتائج آ رہے ہیں یہ ٹرینڈ کس طرف جاتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سسٹم کو کوئی آدھا تتر آدھا بٹیر کر کے جو چلانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس سے بہت مسائل پاکستان کے بڑھ رہے ہیں. جب آپ الیکشن ریگ کرتے ہیں تو آپ پرائمریلی ایون جو گلی محلے تک جو اپنی ایک سمجھیے کہ جو ایک نفرت ہے, یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ جو آپ دشمنی ہے وہ کریٹ کر لیتے ہیں. پھر پورا اتھارٹیرین نظام لا کے جو ریفارمز آپ کرنا چاہتے ہیں, چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں, اور دوسری صورت میں آپ جو ہے وہ ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع کریں اور پارٹیز کو ساتھ بٹھائیں, قومی حکومت کی تشکیل کریں, اور جو بڑے ریفارمز ہیں اس طرف جائیں. یہ دو آپشنز ہیں اس وقت جو پاکستان میں سچویشن چل رہی ہے, جو الیکشنز آپ دیکھ رہی ہیں, بالکل ایک مذاق بن گیا ہے. اور دیکھیے میں سچی بات یہ ہے کہ اس کا خود جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی فائدہ نہیں ہے, ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے. یہ صحیح ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ملتے ہیں یا جاتے ہیں وہ صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو کہ آپ جن کو آپ ٹک کرتے ہیں خود ملاقات کے لیے. ظاہر ہے باہر کے بندہ تو جا نہیں سکتا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کا ان کو بھی بہت نقصان ہے, کوئی ان کو فائدہ نہیں. اچھا سر, بیرسٹر گوہر شاہد خٹک, ریحانہ ڈار, بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے گلگت بلتستان میں, لیکن پھر ایک اسپیسیفک بیانیہ بنایا گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. آپ کو لگتا ہے یہ پی ٹی آئی نے بیانیہ خود بھی ایکسیپٹ بھی کر لیا اور بنا بھی لیا تاکہ بہت سے مسائل سے جان چھڑا سکے, کیونکہ پھر پلینگ فیلڈ میں تو نکل نہیں پاتی یہ والی قیادت؟ لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملی ہے جب آپ اپنا انتخابی نشان ہی نہیں دے رہے, پارٹی رجسٹر نہیں کر رہے, الیکشن نہیں لڑنے دے رہے, تو صرف ایک آدھ آدمی کو جو ہے وہ اندر جانے سے, ریحانہ ڈار بیچاری کتنی بڑی لیڈر ہے, یا باقی تو نہیں ایشو. پرابلم از ناٹ کہ یہ کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے بغیر ایک نظام چلانا ہے. اب وہ نظام اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ آپ نے روز الیکشن بھی کروانے ہیں, لیجٹیمیسی بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہو اور لوگ بھی نہ ہو. یہ مطلب جو ڈائلما ہے اس سسٹم کا وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک جو ایک فساد ہے وہ یہ رہے کہ یہاں پہ لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں اور ایکچولی ووٹ نہ ہو. تو دیکھیے بہت فاصلہ ہے اس آئیڈیالوجی میں اور اس کی پریکٹیکلٹی میں, اور وہ انفارچونیٹلی اس کا بہت نقصان ملک کو ہو. فواد صاحب, جو کے پی کا صوبہ ہے اس کی موجودہ صورتحال پر آپ کیا کہیں گے, کیونکہ کے پی میں علی امین گنڈا پور کا گروپ تگڑا ہے یا پھر موجودہ سی ایم کا ہے, کیونکہ جب سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے گنڈا پور صاحب نے انہیں سپورٹ تو کیا, تو پھر معاملات اس حد تک کیوں بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دو الگ الگ گروپس نظر آ رہے ہیں, بلکہ تو یہ بھی دعویٰ ہو رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کے 25 سے 30 ایم پی ایز جو ہیں وہ بھی علی امین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. شیر افضل مروت صاحب بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اور سہیل آفریدی کی کیپیسٹی میں 19-20 کا ہی فرق ہے. وہ بڑا جو کارنامہ ہے وہ تو ظاہر ہے پہلے علی امین بھی نہیں کر سکے, اور سہیل آفریدی بھی ظاہر ہے کہ کوئی ان کی بھی کیپیسٹی جتنی ہے اتنا ہی وہ کر سکتے ہیں. جب عمران خان نے نامینیٹ کر دیا تھا اور علی امین گنڈا پور کو کہا جا رہا تھا آپ ریزائن نہ کریں, یا تو اس وقت وہ اسٹینڈ لے لیتے اور ایک خلاف عمران خان کے فیصلے کے کھڑے ہوتے, اس وقت وہ نہیں کھڑے ہوئے. اب آپ سہیل آفریدی کے ساتھ جب تک عمران خان ہے آپ ان کو ڈسلوج نہیں کر سکتے, اور اگر آپ ڈسلوج کریں گے تو وہ اور بڑے لیڈر بنیں گے.
تو لہٰذا سہیل آفریدی اور علی امین کو تو چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے، یہ ان کی کابینہ کے ممبر تھے سہیل آفریدی، اپنے چھوٹے موٹے معاملات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں. اور علی امین کا بھی ہلکے شلکے کا مسئلہ ہے، شیر افضل مروت کا بھی یہی پرابلم ہے، تو سہیل آفریدی کو بھی چاہیے ان کو اکوموڈیٹ کرے. اتنی بڑی مسئلہ تو ہے نہیں. اور کوئی نظریہ تو فرینکلی بڑا نہ اس کا ہے نہ ان کا ہے، کوئی بڑی بات تو ان کی ہے نہیں. کوئی مطلب کوئی کہ ہو نا کہ صوبے کے بارے میں کوئی ویژن ہے جس کو انہوں نے آگے بڑھانا ہے، یا کوئی اور کوئی اتنی بڑی قیامت ہے. وہ تو یہی ہے نا کہ بس گاڑیاں چڑھیاں اور یہ وہ مل گیا، وہ تو ان کے پاس اپنی بھی ہیں، کیا اس میں. علیمہ خان صاحبہ جب سہیل آفریدی کو منع کرتی ہیں کہ آپ نے بجٹ نہیں پیش کرنا جب تک آپ کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، آپ کو لگتا ہے یہ درست حکمت عملی ہوگی اس صوبے کے ساتھ جنہوں نے 3 بار میجورٹی سے تحریک انصاف کو حکومت دی؟ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا یہی تو پرابلم ہے نا. وہ ایک بڑا فیصلہ، یا تو آپ کہیں گے کہ ہم نے اس نظام میں نہیں رہنا اور باہر آ جائے کہ سارے اسمبلیوں سے استعفے دیں، باہر آئے اور جو بھی ایک میکسیمم پریشر ڈال سکتا ہے وہ ڈالیں. یہ ایک دن فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے اسمبلیوں میں رہنا ہے، پھر دوسرے دن کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، تیسرے دن انقلاب آ جاتا ہے، چوتھے دن پھر واپس چلے جاتے ہیں. یہ اس طرح تو نہیں ہوتا. اور پھر جو لوگ ایکچولی جیلوں میں گئے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کے بعد پاکستان میں پنجاب میں تو لوگ نکلنے کو بھی تیار نہیں. سو یہ ایک ڈائلما ہے. علیمہ بی بی جو ہے ظاہر ہے ان کو پولیٹیکل پرسن تو نہیں ہے، تو لیکن کامن سینس کی بات ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن انقلابی ہوں، دوسرے دن جو ہے وہ آپ کہیں کہ نہیں ہم نے مصالحت کرنی ہے، اور تیسرے دن جو ہے آپ پھر بدلتے انقلابی ہو جائیں. ایک طرف تو لگے نا. فواد صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے اور آبویسلی حکومت نے آئیڈیا تو فلوٹ کرا دی ہے، لیکن دیکھنا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں. اسلام آباد کو جو انتظامی یونٹ بنانے کے بارے میں سوچ رہی ہے اور اس کی الگ سے اسمبلی، الگ سے نمائندگان ہوں گے، آپ کو لگتا ہے یہی پہلا قدم ہے اور اس فارمولے کے تحت ملک میں بھی، باقی ملک میں بھی جگہ جگہ ایسے انتظامی یونٹس بنا دیے جائیں؟ صوبے تو بننے نہیں ہیں. لیکن بیسیکلی تو دیکھیں حل تو پاکستان کا یہی ہے. ڈیولوشن آپ کریں، آپ نے 12 صوبے بنانے ہیں، 15 بنانے ہیں، 17 بنانے ہیں، وفاقی ایریا ٹیریٹری بنانی ہے. مقصد تو یہ ہے کہ دیکھیں ڈیولوشن ہو اور لوگوں کے پاس وسائل جائیں. ابھی جو پرابلم ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آپ کی جو ڈیولوشن ہے وہ نہیں ہوئی. چیف منسٹرز جو ہیں وہ چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں، کوئی بھی ہوں، بری طرح ناکام ہوئے ہیں اپنے پروگرامز کو امپلیمنٹ کرنے میں، چیزیں کرنے میں. اور وفاق کی سکت نہیں رہی اب کہ وہ ان کو جو ہے وہ اس طرح سے پیسے دے سکے. لہٰذا ایک کیش 22 میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. حل تو یہی ہے جو کہ 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں، حل تو یہی ہے پاکستان میں. لیکن دیکھیں پرابلم وہی آ جاتی ہے دوبارہ کہ آپ الیکشن کیسے کرائیں گے اسلام آباد میں اور اس ایریا میں. آپ ایک اپوزیشن پارٹی کو، جو پاپولر پارٹی جس نے جیتنا ہے، آپ اس کو رجسٹر ہی نہیں کر رہے، آپ اس کو انتخابی نشان دینے کو تیار نہیں ہے، کیمپین کرنے دینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر آپ ایسے ہی چلا لیں جیسے آپ چلا رہے ہیں. تو دیکھیں نا آئیڈیاز تو اچھے اچھے ہیں، بٹ پرابلم یہ ہے کہ آپ اس آئیڈیا میں اپنی پرسنل مفاد دینا چاہتے ہیں. ظاہر ہے پھر وہ تو پاسبل نہیں ہے، یا آپ ادھر لگیں گے یا ادھر لگیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد آپ سے ویلکم بیک. جی تو بجٹ کی آمد ہے اور ایک عام آدمی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میرے لیے کچھ آسانی پیدا ہوگی، کیا مجھے ریلیف ملے گا؟ اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں مجھے جوائن کریں گے ہمارے معیشت ڈاکٹر حقان نجیب صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو سر وہی سوال جو عام آدمی کا ہے وہ میرا بھی ہے، کیا اس بجٹ میں کوئی ریلیف یا بریدنگ سپیس ملے گی عوام کو؟ اقرا اس سے پہلے کہ میں مشکل باتیں کروں تو ایک تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کچھ جو ٹیکس کے سلیبز ہیں، جو پرسنل انکم ٹیکس کے سلیبز ہیں، ان میں بہتری آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 50,000 روپے تک کما رہا ہے اور جیسے ہی کراس کرتا ہے آئی تھنک اس کے سلیب کو بڑھا دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ بیچ کے جو سلیبز ہیں اس میں 4-5% کی بہتری آئے گی. میرا خیال ہے کہ جو اپر سلیب جہاں میرا خیال ہے 3.5 لاکھ پہ ہٹ ہوتا ہے وہ زیادہ اوپر چلا جائے گا، تو ضرور کوئی نہ کوئی بہتری کی گنجائش رکھے، پر یہ اتنی بڑی نہیں ہوگی جتنا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اسی طرح میرا خیال ہے مینوفیکچرنگ پہ بھی کچھ بہتری کی گنجائش جو ہے وہ پیدا کی جائے گی، وہ بھی اتنی بڑی نہیں ہوگی جتنی ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر مالیاتی خسارہ، جس کا مطلب ہے کہ ایک جو نظم و نسق ہے خرچے کا اور کمائی کا، وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول رکھے گی تو لوگ تھوڑا سا یہ ضرور فیل کریں گے کہ مہنگائی جو ہے وہ اگلے سال بھی اس طرح نہیں بڑھے گی جس طرح پچھلے سالوں میں بڑھتی رہی ہے. مالیاتی خسارہ کم کیا جائے گا.
اب اگر ڈیپر ریفارم کی طرف گورنمنٹ چلی گئی جو کہ اچھی چیز ہے, ایک آپ نے دیکھا ابھی ٹریڈر اسکیم آئی ہے, اسی طرح اگر ریئل اسٹیٹ, ریٹیل, ایگریکلچر انکم ٹیکس, جی ایس ٹی اسپیشلی میں نے سنا ہے کہ بڑھنے کی باتیں ہو رہی ہیں, پر لیٹ می گو آن اے لیمب اینڈ سے دس کہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. تو لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 18 سے 19% ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. میرے خیال میں اس کو اسی سطح پر رکھا جائے گا 18% کی بھی. اور اگر حکومت ڈیپر ریفارم اتھارٹیز کرنا چاہیں گی تو اس کو براڈ بیس ضرور کیا جائے گا. جیسے اب آپ دیکھیے جی ایس ٹی جو ہے 6-7% مینوفیکچررز ہیں نا جو سگریٹ کے, وہ ان میں سے دیتے ہیں 2 میجر مینوفیکچررز, باقی سب جو ہیں جی ایس ٹی اب براڈن کرنا چاہیے نا. اگر جی ایس ٹی مطلب 2 مینوفیکچررز دے رہے ہیں تو باقی 20 کو بھی دینا چاہیے. تو حکومت کو کمپلائنس کی طرف جانا چاہیے. تو اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اتھارٹیز کتنا سیریسلی ٹیکس ریفارم کو لے کے چلتی ہیں. جی اب اقرا آپ ایک فگر پہ حیران ہوں گی, دیکھیے نا آپ سے تو 20-30% کی بنیاد پر ٹیکس لیا جاتا ہے. ایگریکلچر انکم ٹیکس پورے ملک میں ایگریکلچر 24.5% ہے اکانومی کے حجم کا, 0.3% ہے اس پہ ٹیکس. آپ اگر اچھی اینکر ہے نا تو آپ پہ 38% ٹیکس ہے. سو کیا آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس کے نفاذ میں 10 ارب روپیہ کماتے ہیں, پوٹینشیل 500 سے 800 ارب کا ہے, تو کیا یہ ڈیسیجن لیے جائیں گے؟ اٹ ریئلی ڈیپینڈس کہ بجٹ میں کتنے جو بنیادی ڈھانچے ہیں نا ان کو تبدیل کیا جائے گا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا عام سا کنسیپشن جو اس دفعہ سب کے دماغ میں ہے, انفیکٹ پولز اس کے اوپر عوام کر رہی ہے, چاہے وہ ایکس پہ ہے چاہے فیس بک پہ ہے, کہ جناب یہ بجٹ اورنگزیب صاحب, اسحاق ڈار صاحب نہیں بنا رہی, یہ آئی ایم ایف بنا رہا ہے. آپ کو بھی اس کے خد و حال دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ زیادہ تر فوکسڈ آئی ایم ایف کو خوش کرنے پر ہے کہ ان کے اقدامات سارے امپلیمنٹ کریں اور بس وہ خوش ہو جائے, بجائے اس کے کہ کوئی ایسا نظام بنایا جائے اس بجٹ کے اندر جو واقعی کوئی فروٹفل نتائج ہمیں دے سکے؟ بہت اچھا سوال ہے. دس پرابلی دی بیسٹ کوسچن ٹو تھنک اباؤٹ. دیکھیے آئی ایم ایف سے ایک جب پروگرام چل رہا ہوتا ہے, یہ پروگرام ایک تو پاکستان کا ہے. اقرا میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو آئی ایم ایف پروگرام کی بجائے اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ پاکستان کا پروگرام ہے, اس پہ دستخط بھی پاکستان اتھارٹیز کے ہیں, اس کا ہر پیج ہر لفظ جو ہے وہ نیگوشیٹ ہوتا ہے. آئی ایم ایف پر کیوں آپ کے پاس جانا پڑتا ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ کو کوئی 1% دینے کو تیار نہیں ہوتا, اسی لیے اس کو لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کہتے ہیں. آپ سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ اقرا آپ کو آئی سی یو میں لے جائیں, اب آئی سی یو کے ڈاکٹر کو آپ تو نہیں بتائیں گی نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آئی سی یو کے ڈاکٹر کا ایک پرسکرپشن ہے, وہ ایک سٹینڈرڈ جسے کہتے ہیں جیکٹ پرسکرپشن ہے, اپنا خسارہ کم کرو, مالیاتی بھی, فورن بھی, انرجی کا بھی. اس میں ایک ہائی ڈوز آف ٹیکسیشن سے, جیسے میں نے گزارش کی, خسارہ کم کیا ہے. اب وقت یہ کہ آپ آئی ایم ایف سے تھوڑا سا نیگوشیٹ کریں. اس کے لیے اقرا آئی مین آئی ہیو آلویز سیڈ ٹو دس ٹو دا ڈیولپنگ ورلڈ, سری لنکا, ایجپٹ, ارجنٹینا, پاکستان, یہی مین کلائنٹس ہیں نا اس کے. یار آپ اپنی ہوم ٹیم بلڈ کریں جو آئی ایم ایف کو جا کے کہیں کہ ہم 54% مینوفیکچرنگ پہ ٹیکس کیوں نہیں رکھنا چاہتے, ہم اپنا جو براڈ بیسنگ ہے وہ کیسے. اگر آپ ان سب چیزوں کے پاس جائیں گے, آئی ایم ایف کے ساتھ جا کر نیگوشیٹ کریں گے, تو وہ جو براڈ ہے نا وہ آپ کو کہیں گے کہ ایک مالیاتی خسارہ اتنا رکھیں. اب آپ بتائیں اس کو کس طرح آپ اس لیول پر لانا چاہتے ہیں, پھر آپ اپنے ٹیکسز کا نظام بتائیں ان کو. آپ یہ نہ صرف ان سے کہیں کہ جی ہم یہاں سے اتنا لے لیں گے, آپ ایک فریم ورک دیں ان کو ہر چیز کا. یہ بات درست ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف میں ہوتے ہیں تو اس کے خد و خال کے لارج ایسپیکٹس آئی ایم ایف طے کرتا ہے, جیسے مالیاتی خسارہ, پرائمری سرپلس, پرائسنگ چینجز. پر اگر آپ کنونس کر سکیں کہ میں نے ایکسپینڈیچر صوبوں کو 830 ارب منتقل کر دیا ہے انکم سپورٹ, اب 830 ارب آ گئے ہیں نا, آپ اس پہ کہیں میں اقرا کو اور مینوفیکچرنگ والوں کو ایک ریلیف دینا چاہتا ہوں, آئی ایم ایف کہے گا 100 بار دیں آپ, بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. پر اگر آپ وہ 830 ارب نہیں بسپ کا نیچے دیں گے, پھر آئی ایم ایف کہے گا بھائی پیسے کہاں سے آئیں گے, پھر آپ کہیں گے ہم یہاں سے پکڑ لیں گے, ہم انفورسمنٹ کر دیں گے. ان چیزوں کو وہ نہیں مانتا. They go on hardcore regression analysis. پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم اپنی ٹیم وہ بلڈ نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں کرتے. ایک بات مزے کی بتاتا ہوں, 24 آئی ایم ایف پروگرام, یہ 24ویں پروگرام میں ہے. جنہوں کہ ہم نے ایک لانگ ٹرم پروگرام ختم کیا ہے, وہ جو 2013 اور 16 کا تھا. ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے, میں ایڈوائزر تھا, میں وہ پروگرام رن کرتا تھا پاکستان کے لیے, اور میں بہت ہارڈ نیگوشیٹ کرتا تھا فنڈ کے ساتھ کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی لوگوں کی جو ان سے
11 लोगों से जो वहां से आते थे, जो बड़े अच्छे पाए की इकोनॉमी समझते थे, मेरी ही तरह की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। अब अगर तो आपके पास ये टीम है तो निगोशिएट कर लें, अगर नहीं है तो फिर आईएमएफ की ज्यादा बातें जो है वो माननी पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, बाकायदा तौर पे जो सैलरी क्लास है उसके लिए हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बड़ा, एक लफ्ज़ है बेहुदा टैक्स स्ट्रक्चर है। हम अगर बैंक से पैसे ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर भी हमें टैक्स देना पड़ता है, हमारी सैलरी से टैक्स डिडक्ट हो जाता है, हम शॉपिंग करने जाएं टैक्स देते हैं, खाना खाने जाएं टैक्स देते हैं। मतलब सैलरी क्लास से जहां मुमकिन हो सके, और कुछ नहीं तो आप पेट्रोल लेवी के जरिए भी पैसे जेब से निकाल लें। सैलरी क्लास बड़ी पिसी हुई है। आपको लगता है हुकूमत को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि जनाब सारा कुछ सैलरी क्लास से नहीं आना, अपने अखराजात कम करें और आप अपना एक्सपेंडिचर भी तो देखें, जितना श्रिंक हो सकता है करें। जबरदस्त। पहली बात यह है कि विद होल्डिंग टैक्सेस, प्रिजम्पटिव टैक्सेस, जीएसटी, पीडीएल, टर्नओवर, ये सारे टैक्सेस के निज़ाम में रद्दोबदल और बेहतरी की बहुत बड़ी गुंजाइश है। पीडीएल इस साल 1468 अरब है, अगले साल ये कहना कि हम इसको 1727 अरब पे ले जाएंगे, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। उस वक्त जबकि आईएमएफ ने अपने डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि 167%, ये स्टाफ लेवल रिपोर्ट है आईएमएफ की, टैक्सेस है पेट्रोलियम पे। ये बात बिल्कुल, और ये सारा इनडायरेक्ट है। इकरा को भी, कैमरामैन को भी, अमीर को भी, गरीब को भी, प्रोड्यूसर को भी पेट्रोल पे उतनी ही लेवी देनी पड़ती है जो लैंड क्रूजर वाले को देनी पड़ती है। इकरा अपनी करोला में देती है, मैं अपनी मोटर बाइक में देता हूँ। तो ये तो बात दुरुस्त ना हुई ना। सो बिल्कुल, और यही मैं कहता हूँ, मैंने द न्यूज़ में एक आर्टिकल लिखा था कि आप रीथिंक करें अपना फिस्कल मॉडल। यही रीथिंक है कि आप इन इनडायरेक्ट रिग्रेसिव टैक्सेशन से कैसे निकलेंगे और आप कैसे डायरेक्ट टैक्सेशन में आएंगे। पर आपने जो दूसरी बात की है ना इकरा, ये बहुत कम लोग करते हैं। सो अगर मैं इस पे बात जरूर करना चाहूंगा, वो ये है कि व्हाट इज योर एक्सपेंडिचर स्ट्रक्चर, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद योर एक्सपेंडिचर स्ट्रक्चर। अगर आप कल का अखबार खोलेंगी द न्यूज़, तो उसमें एक लीड आर्टिकल है, वो आर्टिकल है पाकिस्तान का रीथिंकिंग पाकिस्तान एक्सपेंडिचर रिफॉर्म जी। उसका खतो खाल ही ये हैं जो आपने अभी बयान किए हैं। वो क्या है कि सूबों का जो काम नहीं है और वो हम कर रहे हैं, यानी कि जो सूबों पर मुंतकिल नहीं हो सका है वो मुंतकिल करें। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की पावर्टी, इंडस्ट्री, पाकिस्तान का हेल्थ, एजुकेशन, ये ज़कात, उशर, ये पावर्टी, इसमें जो 1000 अरब रुपया है वो नीचे मुंतकिल करें, आपकी बचत होगी। आगे चलें, पाकिस्तान का जो पीएसडीपी है वो जो सूबों वाला है वो सूबों को करने दें, आप क्यों जाके वो खर्चा करते हैं। पाकिस्तान की एनर्जी सूबों का काम है, आप क्यों एनर्जी पे इतनी बड़ी सब्सिडी 200 यूनिट वालों को दे रहे हैं, सूबों को देने दें। फिर पब्लिक सेक्टर कॉम्पनसेशन, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मोनेटाइज होनी चाहिए। आप हायर सैलरीज दें, बट जो हिडन पर्क्स हैं उसमें से मुल्क को निकालें, डेट मैनेजमेंट को ठीक करें। ये बहुत बड़ा स्कोप है इकरा, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर साइड से। बिल्कुल ठीक 50 के करीब आप डिविजन्स चला रहे हैं, ये 60-70 इन ऑटोनमस बॉडी। आखिरी बात, जब आप ये करेंगे ना तो लोग बिलीव करेंगे कि हुकूमत ने ऑस्टेरिटी नहीं की, एक्सपेंडिचर के स्ट्रक्चर को तब्दील किया। अगर ये काम करेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी बेहतर होगा और लोग टैक्स का मोराल भी बेहतर समझेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका जान नजीब साहब फॉर अ वेरी प्रोफाउंड एनालिसिस। उम्मीद तो यही की जा सकती है कि आम आदमी के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ तो एटलीस्ट गवर्नमेंट जरूर दे, क्योंकि महंगाई में बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है एक आम आदमी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे। वेलकम बैक। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत और हालिया एहतजाजी लहर के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट का सदाती रेफरेंस पर फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में वाज़ेह किया है कि जम्मू कश्मीर असम्बली की 12 मुहाजिर नशस्तें आइन के आर्टिकल 22 के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। अदालत ने यह भी असूल तय किया है कि इन नशस्तों की एक तारीखी हैसियत है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे डेप्यूटी साबिक स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली राजा असरार अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। सर, अवामी एक्शन कमेटी का एक बड़ा मुतालबा कि 12 मुहाजिर नशस्तों को ख़त्म करने का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सदाती रेफरेंस पर राय देते हुए हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। आपके ख्याल में इस अदालती फैसले के बाद कितना बड़ा इस एहतजाज की सियासत को धचका लगा है? ये मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी राय दी है
इससे कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, पॉलिटिकली गवर्नमेंट को नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर को एक फायदा जरूर हुआ है। और इससे मतलब एक बात स्टैब्लिश हो गई है कि सीटें खत्म करना, सीटें बढ़ाना, तो वहाँ पर कोई अमेंडमेंट करना सीटों के अंदर, ये इख्तियार जो है ये आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली को है। और यही होल्ड किया है अपनी राय में, जो कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने एक राय दी है, उसमें उन्होंने यही होल्ड किया है। जो बहुत ही अच्छी बात इसमें सामने आई है कि उसमें एक तो उन्होंने जो आईनी तकाजा था वो क्लियर कर दिया कि ये जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी है, कानून साज असम्बली की है, कि वो चाहें तो सीटें खत्म कर दें, वो चाहें तो सीटें जो आगे रखें। दूसरी बात जो इसमें खूबसूरत बात है, जो हम सब के लिए मैं समझता हूँ कि रोल मॉडल होना चाहिए, और इस वजह से ये एक लैंडमार्क, इसको आप कहेंगे कि एक राय है, उसमें उन्होंने कहा कि एहतजाज के जरिए या जो तरीका एक्शन कमेटी ने अपनाया वो उसके जरिए इन सीटों को जो है ना खत्म किया जा सकता है, ना ही इनमें कोई तरमीम की जा सकती। इसका मतलब यह है कि हम हमेशा जो अक्सर इस किस्म के गैर सियासी लोग कहते हैं कि एहतजाज हमारा बुनियादी हक है, एहतजाज फंडामेंटल राइट्स में आता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नेगेट किया है कि हर एहतजाज जो है वो ना फंडामेंटल राइट्स में आता है और ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें कोई राइट करता है। एहतजाज उसी हक के लिए हो सकता है कि जो आपके डोमेन में हो। सीटों का मामला आज़ाद कश्मीर असम्बली के पास है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस फैसले का, इस राय का बहुत अच्छा तासुर पब्लिकली बहुत अच्छा तासुर हुआ। बिल्कुल सही। और आपको लगता नहीं है कि इस फैसले से ये भी साबित हुआ है कि आईनी मसाइल का हल सड़कों पे एहतजाज के जरिए नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर हुकूमत ने इतना टिल डाउन किया, मुज़ाकरात किए, मुतालबात पूरे किए, वहीं पे अगर आप एक्शन कमेटी इस किस्म के इकदाम उठाएगी कि अवाम ही तंग हो जाएंगे, तो वो सरासर ज्यादती है। जी सही कहा आपने, बिल्कुल। इसका दूसरा जो पहलू है वो यही है, जैसे मैंने गुजारिश की कि कम अज कम हर बात पे एहतजाज या सड़कों पे आपके फैसले नहीं होते, बल्कि उसके लिए आपको प्रॉपर फोरम जो है और वहां जाना पड़ेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा इसमें कम अज कम लाइन क्लियर कर दी सबके लिए कि इस मसले का हल जो है वो कहाँ से निकले। और सर, आपको महसूस होता है कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन सड़कें बंद करवाना, इस फैसले के बाद आपको लगता है कि कानूनी आईनी जवाज़ जो है वो मिल गया है कि अब मामूलाते ज़िंदगी को आप इस तरीके से मुअत्तल नहीं कर सकते, अगर जो भी बात करनी है मेज़ पर करें, लेकिन बार बार सड़कें बंद करना है किसी भी तरह काबिल कबूल कश्मीर की आवाम को भी नहीं है? क्या इसमें भी ये सोचने वाली बात थी, बहुत शुरू से मैं ये कहता आ रहा हूँ कि ये जो लोग अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये लोग हैं कौन हैं, इनका राइट क्या है इस तरह के मुतालबात खड़े करने का या इस तरह के मुतालबात के लिए सड़कें बंद करने का। सवाल ये है कि देखें, जमहूरी निज़ाम में पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक मकाम है, उनका एक स्टेटस है, लीगली भी, कॉन्स्टिट्यूशनली भी और इखलाकी तौर पर। पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझा जाता है कि वो एहतजाज करती हैं, वो अपने मुतालबात रखती हैं। वो ये ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना ही इनके जितने भी आप ये अपने आप को कोर मेंबर्स कहते हैं, मैं किसी की जात पर कोई बात करना नहीं चाहता, लेकिन सबको इंडिविजुअली आप उठा के सामने रख के देख लें, नन ऑफ देम इज पॉलिटिकल फिगर। कोई ऐसा शख्स इनमें ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई पॉलिटिकल, कोई जमहूरी सोच हो, जिसने कोई कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कोई कानून में कोई किरदार अदा किया हुआ, नेवर। तो इस लिहाज से इन लोगों का एहतजाज और इसको ये कहना कि जी इनको बुनियादी तौर पर हक था, ये तो कभी भी नहीं। दूसरी बात जो आपने फरमाई वो ये कि सड़कें बंद करके अब उस सड़क पे चलना मेरा भी हक है, मेरा हक मार के आप अपना हक जो आपका बनता भी नहीं है वो कोई कौन कैसे ले सकता है।
پھر بالکل دیکھیں یہ صرف 12 سیٹوں کا معاملہ نہیں ہے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 12 سیٹوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ آٹے کا معاملہ نہیں تھا, یہ بجلی کا معاملہ نہیں تھا. اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ اور بات تھی. آج میں ایک بالکل ایک کسوٹی کے طور پر آپ سے ایک بات کرتا ہوں جی. کہ ان کو اگر کہہ دیا جائے کہ آپ کے یہ باقی سارے مطالبے, ان کے کیا مطالبے تھے, گورنمنٹ نے نہیں, یہ بہت کام سارے کرنا تھا, مطالبات تو مان بھی لیے گئے اور باقی پہ بھی گورنمنٹ ایگری تھی, لیکن اس طریقے سے آپ سڑکیں بند نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ان کو راجہ یہ اسرار فار شیئرنگ یور ویوز ود اس. امید تو یہی کی جاتی ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی اب پرامن انتخابات کا انعقاد ہوگا اور جتنے بھی شرپسند عناصر ہیں عام عوام کے لیے اگر زندگی تنگ کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.